السلام علیکم، میرا نام ہے طارق حسن، میں ضلع چترال سے ہوں، تحصیل دروش۔ جی، میرا شاپ ہے، شاپنگ سینٹر ہے، وہ ایک چھوٹا سا ڈیکوریشن پیس کا، وہ اسٹیج کا کام کرتا ہوں میں، ٹھیک ہے نا، اور ٹونگا بازار میں، جو کہ دروش میں واقع ہے۔ جی، میں سیدھا دروش سے سیدھا میں اسلام آباد پہنچ گیا ہوں نئے ڈیزائن کے لیے۔ میں نے کہا شاید پنڈی میں مجھے نئے ڈیزائن مل جائیں گے، تو اس سلسلے میں پنڈی پہنچا ہوں۔ پنڈی پہنچ کے پھر میں نے اپنا تھوڑا سا سامان شاپنگ کر لیا ہے، تھوڑا اسلام آباد میں کر لیا ہے۔ اتنے میں بہت میں تھکا ہوا تھا، تو آدھا سامان میرا رہ چکے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ بھائی یہاں کہیں ہوٹل میں رہوں، ہوٹل میں رہ کے رات گزار کے کل میں اپنا دوسرا سامان لے کے پھر میں نکلتا ہوں چترال۔ اتنے میں جب میں پنڈی میں تھا، ایک بائیکی کے ساتھ میں گیا ہوں، اس نے مجھے فیض آباد میں چھوڑ دیا۔ فیض آباد میں نے ایک ہوٹل بک کر لیا اپنے لیے، تو ہوٹل میں گیا ہوں تو اپنے انٹری سب کچھ کرا لیا۔ تو دوسرے فلور پہ میرا جو کمرہ تھا، 103 نمبر کمرہ، تو 7SKY ہوٹل کا نام فیض آباد میں ہے، ٹھیک ہے، اڈے میں۔ جیسے مجھے بھوک لگی، میں نیچے اترا ہوں۔ نیچے اترنے کے بعد میں نے چائے پی لیا۔ چائے پینے کے بعد ہوٹل کے پیچھے تھوڑا میں نے گھومنے کے لیے گیا ہوں ادھر، تو وہاں کچھ یہ 2 نمبر کے وہ لڑکیاں اور لڑکے اس طرح سے گھوم رہے تھے۔ تو مجھے تو پتہ ہے، خیر تو میں تو پھرتا رہتا ہوں بچپن سے، پورے پاکستان گھما ہوا ہوں، ان چیزوں سے میں بچ کے رہا ہوں۔ تو جب وہاں جا کے میں نے جب سیخ کھا لیا نا، تو وہاں ایک بندہ مجھے ملا جس کا شکل جو ہے نا گلگتی لوگوں سے ملتے تھے، یعنی کہ چترال لوگوں سے ملتے تھے۔ اس طرح سے سیخ کھانے کے بعد اس نے میرے پاس آگے بولا کہ بھائی تم کہاں کے ہو؟ میں نے کہا بھائی میں چترال کا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا تم چترال کے ہو، تو میں تو گلگت کا ہوں۔ اس طرح سے میرے ساتھ اس نے باتیں کی۔ باتیں کرنے کے بعد اس نے کہا تم کون سے ہوٹل میں ٹھہرے ہو؟ میں نے کہا میں سامنے ہی ہوٹل میں ٹھہرا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا میں بھی سامنے ہی ہوٹل میں ٹھہرا ہوں، چلو میں نے بھی کھانا بہت زیادہ کھایا ہے، لہٰذا تھوڑا واک کر لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ تو میں ان کے ساتھ واک پہ نکلا ہوں، سامنے ہی باتوں پہ میں ایسی جگہ پہ پہنچا ہوں، وہاں کوئی گھر بھی نہیں تھا، کوئی لائٹیں بھی نہیں لگی ہوئی تھی، سنسان سی جگہ تھی۔ تو میں نے سے کہا بھائی ہم بہت دور آ چکے ہیں، لہٰذا واپس چلتے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، تو جا کے ہم سو جاتے ہیں نا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، چلو کھمبے تک جاتے ہیں پھر مڑ کے واپس آتے ہیں۔ تو کھمبے کے پاس ہم چلے گئے، وہاں سے ہم مڑ رہے ہیں نا، جیسے مڑ رہے ہیں سڑک کے اوپر، تو تھوڑا سا اپنے آپ کو بیک کر کے نا اس نے میرے کمر پہ لات مارا ہے۔ جب لات مارا تو میں نیچے گرا ہوں۔ جب جیسے ہی نیچے گرا ہوں، اس کے پاس کوئی 6 بندے اور تھے۔ وہ 6 بندوں نے سارے، کسی نے میرے بال پکڑ لیے، کسی نے میرے بازو پکڑ لیے، اور ان کے پاس ریوالور بھی تھا، اس نے لوڈ کر لیا، 2 فائر بھی اوپر مارے، پھر میرے ہاتھ پیچھے باندھے، پھر مجھے لے گئے تقریباً کوئی جنگل کے اندر لے گئے، سڑک سے بڑے دور جنگل کے اندر لے جا کے نا پھر مجھے اٹھا دیا نیچے بٹھا کے، پھر سب سے پہلے میرے بازو پیچھے باندھے ہوئے، اور پاؤں باندھنے کے بعد میرے وائلٹ نکال لیا، میرا موبائل، وہ کوٹ اس سے کھلوا دیا۔ اس کے بعد میرے پاس تھے 3 ATM، تو ان لوگوں نے کچھ نقدی روپے تھے میرے وائلٹ میں، وہ روپے نکال لیے۔ نکالنے کے بعد کوئی ادھر سے تھپڑ مارا تھا، کوئی ادھر سے تھپڑ مارا تھا، میں یوں بھی نہیں کر سکتا تھا نہ یوں کر سکتا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے بولا یہاں سے ہلنا نہیں، اگر تھوڑا سا بدماشی کر لو گے ہم آپ کو یہاں ٹھوک دیں گے اور جائیں گے۔ تو میں ڈر رہا تھا کہ اس کے پاس کوئی گھر مر کچھ بھی نہیں تھا، ایک سنسان سی جگہ تھی۔ میں نے کہا چلو اللہ خیر کرے، میں نے کہا پیسے سارے لے جاؤ جتنے بھی ہے، لیکن مجھے یہاں سے چھوڑو نا۔ تو ان لوگوں نے کہا نہیں، مجھے بٹھا کے کن پٹی پہ دیا، ریوالور رکھ دیا دونوں نے، اور 3 بندے میرے ATM لے کے نکل گئے۔ نکلنے کے بعد تقریباً کوئی آدھا گھنٹے کے بعد پھر فون آیا ان کے فون سے کہ بھائی جلدی سے بتاؤ فلانا ATM کا کوڈ بتاؤ۔ میں نے کوڈ بتا دیا، پھر تیسرے کا پوچھا، پھر تینوں کا پوچھا ہے نا۔ جو میرا اپنا ATM تھا تو اس میں تقریباً میں نے 80,000 کا ٹرانزیکشن کر لیا تھا، تو میرا خیال شاید لیمٹ اس کا 80,000 ہی ہوگا، اور نہیں نکلیں گے نا، اس میں کچھ سگنل ڈاؤن ہوگا، کچھ ہوگا، تو دوسرے بینک میں چلے گئے۔ پھر وہاں سے جا کے پھر ان لوگوں نے پھر وہ مجھ سے فون پہ بات کی، اس طرح سے کوئی 10 مرتبہ ان لوگوں نے فون کی کہ بھائی کوڈ بتاؤ۔ میں نے کہا سچ کوڈ سب کچھ میں نے ان کو سچ بتا دیا۔ میں نے کہا سارے پیسے لے جاؤ، بس مجھے چھوڑ دو۔ تو اتنے میں اس نے بولا کہ بھائی ایک میری امی کا جو ATM کارڈ وہ میرے پاس تھا، اس میں تو تقریباً کوئی 50,000 تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا بھائی اپنی امی کا وہ دو، آنٹی کا وہ دو کوڈ۔ میں نے وہ بھی دے دیا، لیکن وہ نہیں نکل سکے پیسے۔ آخر کار ان لوگوں نے یہ کیا کہ تقریباً 9 بجے 9:30 بجے مجھے اٹھائے تھے نا، تقریباً 12 بجنے والے تھے، کیونکہ 12 بجنے کے بعد پھر دوبارہ وہ میرا ATM جو ہے نا وہ لمٹ پورا ہونے کے بعد دوبارہ نکال سکتے تھے۔ تو اللہ کا کرم تھا، بس 20,000 ان لوگوں سے نکال لیے، اور میرے جیب میں تھے سب کچھ وہ نکال لی۔ ان کے بعد پھر ان لوگوں نے کہا کہ بھائی تقریباً 12 بجنے کے بعد
تو میں کام رہا تھا، اتنا سردی بھی تھا کہ میرا کوٹ بھی ان لوگوں نے اتار دیا، گھڑی مڑی سب کچھ اتار دیا تھا، تو مجھے باندھے ہوئے تھے۔ تقریباً 12 بجے کے بعد پھر ان لوگوں نے 3 تو وہاں گئے تھے بینک، تو میرے پیچھے 4 بندے کھڑے تھے، تو پھر وہ 2 بندے پھر غائب ہو گئے، آگے رہ گئے 2 بندے۔ 2 بندوں نے کہا بھائی ہم یہاں پہ آپ کو وہ پلائیں گے سگریٹ۔ میں نے کہا میں سگریٹ نہیں پیتا۔ کہتا آئس پیتے ہو؟ میں نے کہا آئس بھی نہیں پیتا، کچھ بھی نشہ وغیرہ کچھ نہیں کرتا۔ ان لوگوں نے کہا نہیں سگریٹ تو پینا پڑے گا، تو ایک سگریٹ لگا کے میرے منہ میں ڈال دیا ان لوگوں نے۔ جب ڈال دیا میں نے کہا چلو ہاتھ تو کھولو نا، میں سگریٹ کیسے پیوں، کیونکہ میرے ہاتھ اس طرح سے پیچھے باندھے ہوئے تھے نا۔ پھر ان لوگوں نے کھول کے آگے باندھ دیے سگریٹ۔ آگے باندھنے کے بعد تو سگریٹ لگا کے پھر 2 بندوں نے کہا بھائی یار یہاں سے ہلنا نہیں، ہم آپ کے لیے پاؤڈر بنا رہے ہیں ادھر، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ پاؤڈر بنا رہے تھے، بنانے کے لیے جب جاڑیوں کے پیچھے چلے گئے تو پھر کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر میں نے سوچا میں نے کیا ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ میں نے سگریٹ تو پھینک دیا، پھر منہ سے میں نے اپنا ہاتھ کھولا۔ اپنا ہاتھ جب کھولا، اس ہاتھ کھولنے کے بعد پھر میں نے اپنا وہ جو میرے پاؤں باندھے تھے میرے ناڑے سے، پھر میں نے وہ کھول لیا۔ وہ کھولنے کے بعد بھی کوئی نہیں آیا، کوئی آواز بھی نہیں آئی۔ پھر میں نے لکڑی ڈال کے نا لکڑی اس میں ناڑے میں ڈال کے اپنے شلوار میں ڈال کے باندھ کے، میرے پاؤں میں تھے چپل، ہوٹل کے چپل تھے۔ پھر میں یوں دیکھ رہا تھا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا راستہ، یوں دیکھ رہا تھا کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں ایک لائٹ آ گئی گاڑی کا دور سے، میں نے کہا شاید وہاں راستہ ہے۔ پھر آہستہ آہستہ آرام سے میں اٹھ گیا ہوں، میں نے کہا چھلانگیں لگاؤں، کوئی پیچھے سے مجھے بندوق سے نہ مارے نا، گولی سے نہ مارے۔ پھر آہستہ ہو کے پھر میں نے چھلانگ لگا کے پھر میں نے وہاں بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگنا شروع کر کے پھر میں جب سڑک میں پہنچا ہوں نا تو میں بہت خوش ہو گیا، میں نے کہا چلو میں زندہ بچ گیا ہوں۔ پھر وہاں سے دوڑ کے میں اپنے ہوٹل میں پہنچ گیا ہوں۔ ہوٹل میں پہنچا، میں نے کہا بھائی ایک نمبر دو، مجھے کسی کو فون کرنا ہے نا، موبائل وہاں موبائل بھی کوئی کسی کو نہیں دیتا، دکانداروں سے مانگا کسی نے مجھے نہیں دیا۔ پھر ہوٹل والے مینیجر سے میں نے کہا بھائی آپ تو دو، میرے ساتھ اس طرح سے ہوا ہے۔ پھر مینیجر تو اچھا بندہ تھا، اس نے کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یار میرے ATM بھی، کوڈ موڈ سب کچھ لے گئے، میرے جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہوا، اب میں گھر کیسے پہنچوں نا۔ تو اس مینیجر نے اتنا کیا کہ بھائی ہیلپ لائن کا نمبر نکال کے نا اپنے موبائل سے ہیلپ لائن ہم نکال کی، پھر میں نے اپنا وہ اکاؤنٹ تھے انہیں میں نے بلاک کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ اس طریقے سے میں وہاں سے نکلا ہوں، کیونکہ میں اس حالات میں تھا نا، میں خود ڈپریشن میں ہوا تھا کہ بھائی اب میرے جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اور نہ میں وہاں کسی کو جانتا تھا، انجان سا شہر تھا۔ لہٰذا میں نے کہا کہ بس اتنے پیسے جب میرے پاس ہو کہ میں اپنے گھر پہنچوں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں میں نے ایک دوست کو کال کر کے نا، اس نے جب پیسہ جب ہوٹل والے کے مینیجر کے موبائل پہ کر لیا تو وہی پیسے لے کے میں پشاور میں پہنچا ہوں۔ پشاور میں پہنچ کے بعد یہ میسج دے رہا ہوں لوگوں کو، یہ میسج دے رہا ہوں بھائی آئندہ کے لیے کسی کی باتوں میں نہیں آنا، کسی کے ہاتھ سے بھی کچھ نہیں کھانا، چاہے تمہارا جتنا بھی قریبی دوست ہو، کسی کے ہاتھ سے کچھ کھانا نہیں، کسی کے باتوں میں نہیں جانا، کسی کے ساتھ گپ شپ نہیں لگانا، ٹھیک ہے۔ بس یہی میرا میسج ہے بھائی، یہاں تو کیا بتا سکتا ہوں میں آپ کو۔ بس یہ میسج میں اپنے چترالی بھائیوں کو چترالی میں بھی دینا چاہتا ہوں۔ مشریم براگینیان کاندور کی اسمی کاندور مسافر تصباح براگینی اسمی ہیو اسمی کراچی اسمی پشاور لاہور کدی جگہ دی اسمی، لیکن کاندور کی مسافری آوا کوری اسم، لیکن مابا کی مسافر کانو کوری اسم شاید ما خیال، لیکن آوا تان سرحانی ہوشیا جو شوشتم فلان کو بستان کو وشتم، لیکن اس پر تا ہر وہ تان جو شوشتم، لیکن ہر کو تان بالکل نہ جو شور بiko maulur awa kandur pupuk mamulil wa moiso gahera biko laga tante joshi laga gilgiti brare falane bastane ko atimuji laga hava havalat pran shorwa لہٰذا مقصد درخواست کی کاندوری کی لگا بس شیرین چترالی برادری سرود صد چای پیتا یا خوگش نفس پر گله ربط بگوسیا بد گوستانی کنجای شاد نی کوسودی اقدام ده هوتنو بور تان کرمو کوری اتقاطا فریق بور لگی تان سرو لگا ہن خیال کرور کی لگی کسی کہ ہن نوا بیتیسم کم از کم کاندور سال جب سقیر پر اس کو دی ہنوں کی لگا ہنوں مسائل واقعات ہوینا ہگین دی ہے ویڈیو سو زمان ہے مس تدمان کی لگا خو کو سواش مبار خو کو اس مبار ہے مس تدمان لگا تان تتو شیرین برور سے علاوہ کوسا دی اعتبار بالکل نہ کرو میں ہمونی میں ستے